मध्य प्रदेश में जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी के वज़ारत आज़मा के उम्मीदवार का कोई असर नहीं है, क्योंकि उनके पास मुल्क के लिए कोई नजरिया नहीं है और वो सिर्फ सियासी कायदीन की अहानत करना जानते हैं। मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर ने यह भी दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान हुकूमत इनकी मियाद के दौरान किए गए कामों का क्रेडिट ले रही है और इनकी मुतालिका मियादों के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती कामों पर चीफ मिनिस्टर को एक खुली बहस का चैलेंज किया। मोदी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि इनका कोई असर नहीं है, क्योंकि अवाम को अब एहसास हो चुका है कि ये शख्स सिर्फ सियासी कायदीन की अहानत करना जानता है। इनके पास मुल्क के लिए कोई नजरिया नहीं है और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के इनके बुलंद बांग दावे बेनकाब हो गए हैं। मोदी हिंदुस्तानी तारीख और हत्ता के भारतीय जिनसिंह की तारीख से गाफिल हैं। ये ऐसी चीज़ है जो आवाम समझ चुके हैं। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुखालिफ हुकूमत लहर चल रही है और आवाम अब तब्दीली के ख्वाहिशमंद है। इन्होंने ताहम मध्य प्रदेश के बशमूल 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज को आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक पेशखेमे के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की सियासी किस्मत का ताल्लुक है, रियासती इंतखाबात कौमी और पार्लिमानी इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होंगे। मार्च 1998 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पार्लियामेंट की बेशतर नशिस्तें जीती थी, लेकिन जब असम्बली इंतखाबात आए तो कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। चुनांचे एक इंतखाब दूसरे इंतखाब में कोई फर्क पैदा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कारकुनों के खिलाफ पुलिस की मुबैना बर्बरियत की कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि पार्टी कारकुन यहाँ जारिया साल जून में एक असमत रेजी केस में FIR के अदम इंदराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जस्टिस GS संघवी की ज़ेर क़यादत एक बेंच ने आम आदमी पार्टी कारकुन की एक मफाद आमा की दरख्वास्त कबूल कर ली, जिन्होंने पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाया था और इस केस की आज़ादना तहकीकात की गुजारिश की थी। गुज़िश्ता माह PIL की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर इजहार तशवीश किया था और कहा था कि वो महफूज नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी ने एक मरतबा फिर नेहरू पटेल तनाज़ा छेड़ने की कोशिश की है। मुसलसल 5वीं मरतबा अपने ब्लॉग पर उन्होंने हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल के दरमियान रियासत हैदराबाद के इंज़माम के सिलसिले में इख्तिलाफात को उछालने की कोशिश की है। इन्होंने डॉक्टर KM मुंशी की 1967 में लिखी किताब आज़ादी का मुक़द्दस सफ़र का हवाला देते हुए अपने ब्लॉग में आडवाणी ने लिखा कि 29 नवंबर 1947 को तवील मुज़ाकरात के बाद हैदराबाद और हिंदुस्तान के दरमियान एक साला माहदे पर दस्तखत किए गए और हैदराबाद की सूरत हाल बहुत सख्ती के बाद अपनी इंतहा को पहुंचे जा रही थी। निज़ाम और उनके मुशीरों की सख्त गिरी की वजह से सरदार पटेल ने यह ज़रूरी समझा कि निज़ाम की हुकूमत को ये बात साफ साफ समझा दी जाए कि हुकूमत हिंद का सब्र व तहम्मुल बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए VP मेनन ने स्टेट की वजारत से एक मुरासिला भेजा। मुंशी की किताब के मुताबिक जब जवाहरलाल नेहरू को इसका इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज हुए। जिस दिन हिंदुस्तानी फौज हैदराबाद में दाखिल होने वाली थी, इससे एक दिन पहले पंडित नेहरू ने तीनों फौजों के सरबराहों को अलग रख के काबीना की दिफाई कमेटी की खुसूसी मीटिंग तलब की थी। वजीर आजम के कमरे में ये मीटिंग हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, VP मेनन और दिफाई सेक्रेटरी HM पटेल शरीक हुए। आडवाणी के ब्लॉग के मुताबिक अभी मीटिंग भी शुरू नहीं हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू गुस्से में भड़क उठे और हैदराबाद से मुतालिक इनकी कार्रवाई और रवैये पर सरदार पटेल को सरजनिश का निशाना बनाने लगे। इन्होंने VP मेनन पर भी गुस्सा निकाला। ब्लॉग में मज़ीद लिखा गया कि पंडित नेहरू ने अपने गुस्से का इजहार इस जुमले पर ख़त्म किया कि आइंदा वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मामलात को खुद देखेंगे। पंडित नेहरू जितनी देर सरदार और मेनन को सख्त सुस्त कहते रहे, इतनी देर सरदार पटेल बिल्कुल खामोश बैठे रहे और ये मीटिंग किसी तबादला ख्याल के बगैर ख़त्म हो गई। आसाराम बापू की जमानत अर्जी फिर एक बार जोधपुर की अदालत ने जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक़ केस में मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में 72 साला आसाराम सितंबर से जेल में हैं। अदालत ने इन्हें राहत देने से इनकार करते हुए इनके खिलाफ संगीन इल्जामात का नोट लिया और हाई कोर्ट के
حکم نامے کو بھی ملحوظ رکھا کہ اس کیس میں روزانہ کی اساس پر کارروائی منعقد کی جائے۔ واضح رہے کہ یہ آسارام کی تیسری ضمانت عرضی ہے اور چارج شیٹ داخل کرنے کے بعد وہ پہلی بار ضمانت کے لیے رجوع ہوئے تھے۔ ملک کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ بھارت رتن کے لیے سچن تندولکر کے انتخاب کو چیلنج کرتے ہوئے مقامی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا گیا اور الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے عوام کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ یہ مقدمہ ایک مقامی وکیل سدھیر کمار اوجھا نے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ایس پی سنگھ کی عدالت میں داخل کیا ہے۔ قانون تعزیرات ہند کی دفعات 419, 420, 417, 504 اور 120B کے تحت دائر کردہ اس مقدمے میں ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر کو بھی ملزم بتایا گیا ہے۔ شکایت کنندہ نے کہا ہے کہ ملک کے مایہ ناز ہاکی کھلاڑی دھیان چند کو بھارت رتن کے لیے منتخب نہ کرتے ہوئے اور سچن تندولکر کو منتخب کرتے ہوئے ملک کے عوام کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ، وزیر داخلہ سشیل کمار شندے، وزیر اسپورٹس بھیندر جتیندر سنگھ اور معتمد وزارت اسپورٹس نے دھیان چند کے نام کو حذف کرتے ہوئے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس کیس کو سماعت کے لیے قبول کر لیا اور آئندہ تاریخ سماعت 10 دسمبر مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ درخواست گزار نے جنتا دل یو رکن پارلیمنٹ شیوانند تیواری کو اس کیس میں گواہ بنایا۔ واضح رہے کہ تیواری نے کل اس بنیاد پر تندولکر کے انتخاب کی مخالفت کی تھی کہ یہ اسٹار کرکٹر ملک کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے کھلاڑی دھیان چند کے برعکس کرکٹ کھیلتے ہوئے کروڑوں روپے بنائے، جبکہ دھیان چند نے 1920 کے دہے اور 1930 کے دہے میں متواتر اولمپک گیمز میں ہندوستانی ہاکی ٹیم کو گولڈ میڈلز دلائے تھے، جن پر ملک کو فخر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز کے مطابق امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے دوران ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے۔ مشیر خارجہ کے مطابق ڈرون حملے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر حکیم اللہ محسود کی ہلاکت سے مذاکرات کا عمل متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے مطابق امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے دوران ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے، تاہم سرتاج عزیز کے بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ امریکہ نے یہ یقین دہانی کب اور کہاں کی ہے۔ چند روز پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ جب تک ڈرون حملے نہیں رکیں گے اس وقت تک طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ اردو ادب کے ممتاز شاعر و دانشور فیض احمد فیض کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت چکے ہیں۔ ان کی 29ویں برسی 20 نومبر کو منائی گئی۔ وہ 20 نومبر 1984 کو انتقال کر گئے تھے۔ برسی کے سلسلے میں جہانیاں سمیت ملک بھر کے ادبی حلقوں میں تعزیتی ریفرنس سیمینارز اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے ملکی و غیر ملکی ادبی شخصیات اور مقررین نے اس انقلابی شاعر کی ادبی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے الفاظ کو محبت کے موتیوں میں پرو دینے والے شاعر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ علامہ اقبال اور مرزا غالب کے بعد اردو ادب کے عظیم شاعر تھے۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں نقش فریادی، دست صبا، نسخے خائے وفا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سروداری سنا، میرے دل میں مسافر اور دیگر قابل ذکر ہیں۔ ان مجموعہ جات کے انگلش، فارسی، روسی، جرمن اور دیگر زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ فیض احمد فیض ایشیا کے وہ پہلے شاعر تھے جنہیں روس کی جانب سے لینن امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی وفات سے قبل انہیں نوبل پرائز کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے علاقے شوام میں سیکورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اٹل میر علی روڈ کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دریں اثنا صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کے حملے میں 4 حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں۔
ذرائع نے سوابی کے ضلعی پولیس آفیسر کے حوالے سے بتایا کہ نتھیان پولیس چیک پوسٹ پر 12 شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، تاہم پولیس نے جوابی کارروائی کر کے انہیں پسپا کر دیا۔ سوابی میں کچھ عرصے سے شدت پسند حملوں کی زد میں ہے اور مقامی میڈیا کے مطابق چند روز قبل ہی پرمولو کے علاقے میں ایک پولیس چیک پوسٹ پر حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ منگل کو بھی شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق ایک خودکش دھماکے میں کم سے کم 7 پاکستانی طالبان شدت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل اے ملک نے کہا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں حکومت کے پاس اتنے ٹھوس شواہد موجود نہیں کہ انہیں اس مقدمے میں سزا ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس کیس کے فیصلے میں زیادہ وقت درکار نہیں، کیونکہ اس مقدمے میں زیادہ تر شہادتیں پہلے ہی ریکارڈ پر ہیں۔ قانون کے مطابق غداری کے مقدمے میں مجرم ثابت ہونے کی صورت میں موت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ملک کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل پانے والی خصوصی عدالت کے سامنے درخواست دائر ہونے کے بعد پرویز مشرف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور سیکریٹری داخلہ اس ضمن میں خصوصی عدالت کے سامنے درخواست دائر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری پر عمل درآمد وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کا کام ہے۔ سعودی عرب کی مجلس وزارت نے میانمار میں روہنگیا مسلم اقلیتوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنے اور انہیں انصاف فراہم کرنے کا بین الاقوامی برادری سے زوردار مطالبہ کیا۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع پرنس سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں کابینی اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس بات کا پرزور مطالبہ کیا گیا کہ روہنگیا کے مسلمانوں کو امداد کی فراہمی کی اجازت دی جائے تاکہ انہیں زندگی کی بنیادی اشیاء فراہم ہو سکے۔ کابینی اجلاس میں وزیر اطلاعات و ثقافت ڈاکٹر عبدالعزیز فوجد نے روہنگیا مسلمانوں کی حالت پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ راکھین ریاست میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں بڑے پیمانے پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں۔ سعودی وزیر نے تنظیم اسلامی کانفرنس کی بھرپور ستائش کی، جس کے بعد جنرل سیکریٹری نے میانمار کی حکومت کو روہنگیا مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی کا کامیاب ترغیب دی۔ حال ہی میں سیکریٹری جنرل OIC پروفیسر اکمل الدین احسان اگلی نے میانمار کا دورہ کرتے ہوئے مقامی حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے انسانی حقوق کو یقینی بنائے اور ان کے مسائل حل کرے۔ OIC کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کو امداد فراہم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔